6 چیزیں جو سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کے متعلق بیان فرمائی تھی، وہ میں نے پہلے آپ کو بتائی ہوئی کہ جب بھی آپ کلمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لائیں تو کم از کم یہ 6 صفات جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ولا معطی ولا مانع الا باللہ، کوئی عطا نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ۔ ولا نافع ولا ضار، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا الا باللہ، سوائے اللہ۔ ولا مقدم ولا مؤخر، نہ مجھے کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے سوائے اللہ۔ تو جیسے اللہ کی ذات پر آپ نے ایمان لانا ہے ویسے ہی اللہ کی صفات پر بھی ایمان لانا ہے۔ صفات تو ظاہر ہے اللہ کی لامحدود ہیں، لیکن تعارفی جو صفات ہیں وہ یہ ہیں جو حضور غوث پاک نے بیان فرمائی کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، مجھے عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، ساری دنیا بھی مجھ سے کچھ روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی اگر اللہ کو منظور نہیں، ساری دنیا مجھے پیچھے کرنا چاہے اگر اللہ آگے کرنا چاہتا ہے تو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ پیچھے رکھنا چاہے تو دنیا چاہے بھی تو مجھے آگے نہیں کر سکتی۔ یہ جو کبھی کبھی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے، ان تکالیف سے، ان مصائب میں سے، ان آزمائشوں میں سے وہ بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ اطمینان اللہ کی بارگاہ سے پا لیا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو اصل نعمت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو وصال کے وقت بھی فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ صفات اس لیے عرض کی ہیں کہ ان سے بندے کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر ان باتوں پہ یقین آ جائے نا، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو وہاں سے سکون اور اطمینان کی کیفیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جو 3 چیزیں لینی، وہ سب سے پہلی چیز ہے ہمدردی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ ساری رات سجدے کرتے رہیں، اپنی گردن توڑتے رہیں، اگر دل میں ہمدردی نہیں ہے تو آپ کو قرب نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے جو پہلی چیز آپ کو ملتی ہے وہ ہمدردی ہے، اور جن کو آپ اللہ کے ولی کہتے ہیں نا ان کے پاس بھی یہی نعمت ہوتی ہے، ان کے پاس بھی یہی چیز ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے۔ ہمارے علم الاخلاق کی کتابوں میں بڑا واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے بزرگ کسی علاقے میں چلے گئے تو وہاں کچھ معاشی مسائل تھے، تو انہوں نے
مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ درویش ہے، اس کو اکنامکس کا کیا پتہ ہے، معاشی نظام کا اس کو کیا پتہ۔ جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں نا وہ 2 خواب بیان کرنے والے امتحان کی غرض سے سوال کر دیں، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کا معاشی نظام بہت خراب ہے، تو آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ہے حل میرے پاس، تم ایک دوسرے کے خلاف سوچنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانا چھوڑ دو، جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرو گے نا تو پھر تمہاری معیشت کبھی تنگ نہیں، اس دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ یہ جب تم ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرتے ہو نا، اس کو ڈیگریڈ کر دوں، اس کو ذلیل کر دوں، وہ کمتر ہے، وہ بڑھیا ہے، وہ چھوٹا ہے، نہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک قبیلے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان قبیلے والوں نے اٹھ کے احترام کیا، وہ سردار بھی ملے، تو ایک شخص پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تو ہمارے اگر کوئی مزاج کی بات ہوتی تو لے ہیڈا متکبر پیچھے ہی کھلو رہا ہے، سلام کرنی نہیں آیا۔ اچھا مومن کے اوپر جو واجب چیز ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ مستحب اور نوافل کی بات نہیں کر، ظن المومنین خیرا، مومن وہ ہوتے ہیں جو اچھا گمان کرتے، تو اچھا گمان واجب ہے، اسی سے یہ ساری چیزیں نکلتی، ہمدردی اسی سے نکلے۔ اگر آپ کے پاس بدگمانی ہے تو آپ ہمدردی نہیں کر سکتے، اسی لیے فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، اور آگے بھی یہ جو بری خصلتیں ہیں، ولا تجسسوا، جاسوسی کب کرے گا؟ بدگمانی کرے گا تو جاسوسی کرے گا نا، غیبت کب کرے گا؟ بدگمانی کرے گا تو یہ گناہ کرے گا۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران کو چھوڑ کے اس شخص کے پاس خود چلے گئے، فرمایا بھائی تم نہیں ہمیں ملنے آئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، مجھے اللہ کے نبی کے احترام کا نہیں پتہ، مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے مصافحہ کیسے کروں، ان کے سامنے کھڑا کیسے ہو، تو بس یہی سوچ کے میں پیچھے کھڑا رہا۔ میں کبھی جب اس روایت پہ نظر جاتی ہے تو حضرت صاحب قبلہ نے جب 79 میں 1979 میں حج پہ گئے تھے، میں اس وقت 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو حضرت صاحب نے بھی آگے ایک واقعہ یہی سنایا، کہنے لگے ایک شخص جب آپ باب السلام سے باب بقیع کی طرف جاتے ہیں تو سامنے ادھر صحن میں ایک شخص کھڑا رہتا، آنسو بہاتا، سلام کرتا اور وہاں سے ہی چلا جاتا۔ تو ایک دن میں نے جا کے اس سے کہا کہ تم ہر روز حاضری بھی دیتے ہو، تو سرکار کے روضہ اقدس کے مواجہ شریف میں حاضری نہیں دیتے؟ تو ابائی فرمانے لگے کہ اس نے کہا کہ یہ میں کسی سے کہتا تو نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں کوشش کرتا ہوں ادھر جانے کی تو پھر آیت وہاں لکھی ہوئی بھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں بے ساختگی میں وہاں روتے ہوئے میری آواز نہ بلند ہو جائے۔ اب اگر کوئی بندہ دور سے ویسے ہی دیکھ کے کہہ لیا ہے کڈا بندہ سرکار دے روزے تے آیا بھی ہے تے گاہ ہو کے سلام نہیں کرنا، کسی کو کیا پتا وہ کہاں کھڑا ہے؟ یہاں تو اویس یمن میں کھڑا ہو کے سلام کرے تو وہ قبول فرما لے۔
تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے بھی کبھی کسی کو تکلیف دی ہے؟ اس شخص سے فرمایا میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوا۔ اور پھر وہ موقع تھا کہ سردار دیکھ رہے تھے اور سرکار نے اس دیہاتی کو سینے سے لگا کے فرمایا تو میرا بھائی ہے، کیوں مجھ سے ڈرتا ہے؟ تو یہ وہ ہمدردی ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے حاصل کرنی۔ ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا کریں، خیر کی دعا کریں۔ ہمارے تو سلسلے میں سبق یہی دیا جاتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فقرہ ہر جگہ کوٹ کیا جاتا ہے، سیاسی جلسوں میں، فلسفے کی کلاسوں میں، ہر جگہ یہ جملہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے راستے میں کوئی کانٹا رکھے تو پھول رکھ دے، اگر تو بھی کانٹا رکھے گا تو یہ زمین تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ زمین کا کچھ حصہ تو ہونا چاہیے جہاں پھول بھی پڑے، انسان زندگی گزار سکے۔ اس لیے یہ جو علم العرفان کا درس ہوتا ہے، اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے آپ کو فیض ملتا ہے وہ ہمدردی کا ملتا ہے، خیر خواہی کا ملتا ہے۔ اور وہ میں نے سرکار کا فرمان بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ باز ہی نہیں آتا، مجھے تکلیف دیتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، بہتان لگاتا ہے، مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا۔ سرکار اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے، مجھے تنگ کرے، تو فرمایا پھر اللہ سے دعا کیا کر کہ یا اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ بھائی یہ جو رد ضرر ہے نا، یہ بھی ضروری ہے، آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہاں اس کے شر سے بچنے کی آپ نے پوری کوشش کرنی۔ سگا چچا بھی ہو نا ابو لہب، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو کر لینی، سمجھے نا؟ یہ تربیت ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے سرکار نے اپنی پوری کوشش کی، دیکھیے اس سے بڑا کیا تھا کہ اپنی 2 بیٹیوں کے رشتے اس کے بیٹوں کی طرف کیے، لیکن وہ بدبخت باز نہیں آیا۔ تو ایسے لوگ کئی خاندانوں میں ابو لہب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنی جی چاہے کوشش کریں وہ باز نہیں آتے آپ کو تکلیف پہنچانے سے۔ تو فرمایا کہ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو نے اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی، پھر کہنا مولا اس کا شر اسی کی طرف لوٹا دے۔ پہلے اس کی ہدایت کی دعا کر، پھر اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کر، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ سے دعا کرنا کہ مولا کریم اس کا شر اسی کی طرف لوٹا دے، یعنی نے اس کی کوئی برائی نہیں چاہی۔ تو یہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ ایک دن آپ کے کچھ شاگرد کہنے لگے کہ چاند 14ویں کا ہے اور رات بڑی خوبصورت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ کشتی پہ بیٹھتے ہیں اور دجلہ میں کہیں دور نکل جاتے ہیں دریا میں، اور وہاں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں، یکسوئی کے لیے۔ تنہائی اس لیے ہوتی ہے کہ یکسوئی حاصل ہو جائے۔ تو بادشاہ کے وزیروں کو بھی یہی خیال آ گیا،
انہوں نے کہا کہ رات بڑی خوبصورت ہے، چلو دریا کی سب، وہ بھی انہوں نے کشتی ڈال لی۔ اب بادشاہ بھی وزراء بھی دور نظر پڑی کہ کچھ درویش کشتی، ان کو شرارت سوجی، انہوں نے کشتی قریب کی اور ان کے اوپر چھینٹے پھینکنے شروع کر دی، آوازیں کسنے شروع کر دی، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب ان کے ذکر میں خلل آیا تو شاگردی ہوتے ہیں، کہنے لگے حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے تو ہماری رات برباد کر دی، ہم دور نکلے تھے کہ انسانی شور و غوغے سے دور جا کے اللہ کی یاد میں رات بسر کریں گے، انہوں نے تو ہمارے ذکر کی محفل کو بھی برباد کر دی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا میرے مالک یہ تیرے بندے ہیں، جیسے یہ آج خوش ہیں ان کو قیامت کے دن بھی ایسے ہی خوش رکھنا۔ یہ ہے جن کو حضور کی رحمت سے حصہ ملا ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ مثلا اس حالت میں بھی ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ مولا جیسے یہ آج خوش ہیں ان کو قیامت کے دن بھی خوش رکھنا۔ فرمایا طائف میں میرے آقا نے بھی تو یہی دعا کی تھی۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کانٹے بچھائے تو تم تو پھول بچھاؤ، ہیں؟ سرکار نے کیا جب کہا تھا حضرت زید نے، جبریل نے بھی، فرشتے ساتھ تھے، حکم ہو تو یہ پہاڑیاں دونوں ملاؤں اور ان کو غرق کر دیں، تو دعا کے لیے جبریل آمین کہنے کے لیے فرشتے کھڑے ہیں، اور آقا کہہ رہے ہیں مولا یہ تیرے محمد کو پہچانتے نہیں، اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ان کی آنے والی نسلیں ہی تیرا کلمہ پڑھنے والی تھی، مولا ان پہ اپنا رحم فرما۔ تو اگر صرف نعرے شعرے لگانے ہیں تو پھر حصہ نہیں ملے گا وہاں سے، تو حضور کی بارگاہ سے جو پہلی چیز ملتی ہے وہ رحمت ملتی ہے، ہمدردی ملتی ہے، خیر خواہی ملتی ہے، اور دوسری چیز صادق اور امین۔ ہاں یہ تین چیزیں اگر آپ کو مل گئیں تو سمجھنا حضور کے در سے خیرات ملی، ہمدردی ملے، صداقت ملے، امانت داری ملے۔ اگر آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا تو آپ امین نہیں ہو سکتے، اور انسان کی جو آخری قیمت ہے وہ اس کا اعتبار ہے، اور دنیا نہ بھی کرے تیرا خالق تو تیرے اوپر اعتبار کرے، تیرا پیغمبر تو تیرے اوپر اعتبار کرے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں سہل پسندی آ گئی ہے نا، ہم چیلنجز کو قبول نہیں کرتے، نہیں، ہمارے دین میں جہاد کا حکم ہے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے جہاد کے احکامات جو ہیں وہ چھوڑ دیے، اور ہر لمحے آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس روایت کو بھی جب اس کی شرح لکھی گئی تھی تو یہی لکھی گئی تھی، جب سرکار نے فرمایا تھا کہ نفس کے ساتھ جہاد جہاد اکبر ہے، اپنی خواہشوں کے خلاف، اور تلوار کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد۔ تو اس کی شرح میں یہی جملے لکھے گئے تھے، پھر جو جہاد اکبر نہیں کر سکتا وہ اصغر خاک کرے گا۔ جو اپنی خواہشوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا، اور اسی کو قرآن شرک اکبر کہتا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ تو آج بس یہی معروضات تھیں کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں ہمدردی کتنی ہے، میرے اندر صداقت کتنی ہے،
میرے اندر امانت کتنی ہے۔ یہ ہے وہ فیض جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا